بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہونے والے تمام طلباء و طالبات، کل کا لیکچر آپ لوگوں نے سنا اور اس میں کافی گہری دلچسپی لی، مختلف قسم کے کویشچن پوچھے آپ نے، کومنٹس میں آپ نے اپنا اظہار رائے کیا۔ تو یہ ساری سچویشن کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ کافی دلچسپی لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور جو میرے کچھ ایکسپیرینس ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے، تو مختلف لیکچرز کی شکل میں انشاءاللہ آپ تک ڈیلیور کروں گا۔ اور اس کے لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈیلی بیس پر ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو اہم چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو آج ہم نے جو پہلا ہمارا سبجیکٹ ہے قرآن و علوم القرآن اور اس کے ساتھ متن قرآن، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی قابل توجہ گفتگو ہے۔ جو بچے واقعی انٹرویو میں جانا چاہتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذرا ایک ایک بات کو قابل توجہ سے، احتیاط کے ساتھ اور انتہائی غور و خوض کے ساتھ اس کو سنیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے انٹرویو میں اپیئر ہونا، انٹرویو میں جانا بالکل آپ کو ایزی محسوس ہوگا۔ یہ آپ لوگ بعد میں انشاءاللہ خود بتائیں گے۔ علوم القرآن کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ علوم القرآن جو ہے اس میں آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے۔ آپ نے ظاہر ہے جب جانا ہے تو وہاں جو انٹرویو لینے والے ہوں گے ان میں سے ایک جو پروفیسر ہوں گے وہ آپ کو قرآن اور علوم القرآن اور متن قرآن کے بارے میں سوال کریں گے، ایک جو ہوں گے وہ حدیث سے ریلیٹڈ سوال کریں گے یا پھر ساتھ کوئی اور سبجیکٹ ہوگا، اور ایک جو ہوں گے وہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عربی گرامر کے حوالے سے سوال بھی کریں گے۔ یہ زیادہ تر یہی 4-5 سبجیکٹ جو ہیں ان کے بارے میں یا پھر تقابل دھیان سے ریلیٹڈ۔ علوم القرآن پہ سب سے پہلے آپ سے جو ممکنہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اصول تفسیر، اس کو اصول تفسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، علوم القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی پہلے ایک جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا قرآن یا علوم القرآن یا جو قرآن سبجیکٹ ہے، پہلا جو مضمون ہے آپ کا، اس میں آپ کا نصاب کیا ہے، آپ کا سلیبس کیا ہے، کون سی کتابیں اس میں شامل ہیں، آپ کے اصول تفسیر میں کون سی کتاب شامل ہے۔ اب آپ کے جو جتنے بچے ہیں موسٹلی کیا ہوتا ہے، نوٹس پڑھ لی، یہ کتابیں پڑھ لی، یہ کتاب خاص طور پہ جو گائیڈ بک ہوتی ہے، تو وہ جو سوالات اہم نشان لگا کے پڑھ لیے۔ میں تقریباً پچھلے 4-5 سال سے جو کالجز کے اندر CTI ہوتے ہیں ان کے انٹرویو کر رہا ہوں، اور میں نے جب بھی بچوں سے یہی پوچھا کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ پڑھا ہے، کون سا اس مضمون کے اندر اس سبجیکٹ میں کون سی کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کا نام بتا دیں، اس کے مصنف کا نام بتا دیں، اس کا اسلوب بتا دیں، لیکن اس پر جواب جو ہے وہ منفی میں آتا ہے۔ علوم القرآن میں اصول تفسیر آپ نے پڑھی ہے، اصول تفسیر میں آپ نے الفوز الکبیر پڑھی شاہ ولی اللہ کی، اچھا الفوز الکبیر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی ہے، تو الفوز الکبیر کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں اور پہلے چیپٹر میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، تاکہ وہ یہ کھنگالنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پڑھی بھی ہے، صرف نام سن لیا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ نے یہ کتاب کس زبان میں لکھی، ٹھیک ہے، یا اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فارسی زبان میں لکھی گئی۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ تو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، آپ سے ساتھ والا پروفیسر یا وہی پوچھ سکتے ہیں آپ کو کہ آپ نے الفوز الکبیر کے علاوہ بھی کوئی کتاب علوم قرآن میں یا اصول تفسیر میں پڑھی ہے آپ، تو اب آپ سوچنے پڑ جائیں گے کہ میں نے پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ 1-2 کتابیں اور ذہن میں رکھیں گے، بلکہ ان کو دیکھیں گے بھی، ان کو پڑھیں گے بھی،
ان میں سے ایک آپ دیکھ لیں، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. اب میں نے جو لفظ بولا ہے آپ نے غور کیا ہوگا، الاتقان فی علوم القرآن، فی علوم القرآن نہیں پڑھنا، علوم القرآن نہیں پڑھنا، فی حرف جر ہے. آپ کا تلفظ جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہونا چاہیے. آپ نے کسی بولتے ہوئے جب بھی کسی شخصیت کو پرکھنا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا عالم دین، بڑا مبلغ واعظ جب خطاب کر رہا ہو اور وہاں پہ وہ لفظ کو لفظ بول دے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے استفادہ حاصل کیا ایسا لفظ بول دے، یا اس طریقے سے کوئی تلفظ کی ادائیگی میں وہ مسٹیک کر دے، تو جو کم سے کم پڑھا لکھا طبقہ ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے تلفظ کی ادائیگی میں غلطی نہیں کرنی. یہاں لفظ غلطی نہیں ہے، غلطی نہیں کرنی، تلفظ آپ نے صحیح بولنا ہے، لفظ ہے لفظ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے اب آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں یہ فی علوم القرآن، اس کا عربی کے حوالے سے یہ کیا، عربی گرامر کے حوالے سے یہ کیا بنتا ہے. یعنی جب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی مرکب کو مرکب اضافی، توصیفی، عددی اور اس کے علاوہ چلتے چلتے کوئی بھی آپ کے سامنے فکرہ آتا ہے اور اس میں وہ عربی گرامر کا کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں. لہٰذا جو اہم چیزیں ہیں، خاص طور پہ مرکب اضافی، توصیفی، فعل ماضی، مضارع، اس کے بعد امر نہیں اور افعال ناقصہ، یہ یعنی معروف چیزیں جو ہے نا، یہ کم سے کم آپ اس کو ذہن میں رکھیں اعراب کے حوالے سے کہ اس کا اعراب کیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے اعراب اس کا. تو ایک الاتقان فی علوم القرآن یعنی علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، اب وہ جی آپ نے نام سنا، پڑھی بھی ہے جی، اس کو سرسری نظر سے اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے، 2 جلدیں ہیں اس کی، اور اس کے اندر میں نے یہ ٹاپک پڑھے تھے. تو ممکن ہے اسی کے دوران وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک پھر علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک یہ منسوخ آیات کی تعداد کیا ہے، یا ایک سوال سے آگے انہوں نے ملانا ہوتا ہے. اور ایک کتاب اور آپ ذہن میں رکھ لیں، مولانا تقی عثمانی کی، یعنی یہ عصر حاضر کے ہیں، علوم القرآن کے حوالے سے یہ کتاب. تو یہ 2-3 کتابیں آپ نے علوم القرآن کے حوالے سے ان کا تھوڑا سا تعارف، بہت ساری بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بتائیں گے پھنستے جائیں گے. اور ہمیشہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جتنا کویشچن پوچھیں اتنا ہی آنسر دیں. اگر آپ نے اپنی علمیت کو وہاں پہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے، ساری زندگی یہی کام کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس لیے اگر کسی نے یہ شو کیا کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہوتا ہے، مثلا آپ سے انہوں نے اگر پوچھا جب متن حدیث کے متن قرآن کی بات آئی، جی آپ کو قرآن مجید کا سارا ترجمہ آتا ہے یا پھر آپ نے جو آپ کے سلیبس میں جو صورتیں ہیں صرف وہی آتی ہیں. اب ماشاءاللہ علامہ صاحب تھے، انہوں نے درسیات پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں تو سارے پڑھا ہوا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں مجھے سارا آتا ہے. جب آپ نے سارا کہہ دیا تو انہوں نے سارے سے ہی پوچھنا ہے، پھر وہ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کہیں گے یہ میں نے کیوں کہہ دیا ایسا. آپ کہیں جی جو آپ کے ہمارے سلیبس میں ہے میں نے وہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے سلیبس میں اب کون کون سی صورتیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو اب مختلف یونیورسٹیوں میں صورتوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، مختلف یونیورسٹی جو بھی آپ کی یونیورسٹی ہوگی، پنجاب یونیورسٹی ہے تو اس کے اندر آپ کی سورۃ المائدہ ہے، الاحزاب ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس میں سورۃ النحل ہے، اور پچھلے چند سالوں سے سورۃ الحدید کی جگہ پہ سورۃ الشورى آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 صورتیں ہیں. اب ان چاروں صورتوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. جب تک آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا آپ روزانہ کی بیس پر ان کا ترجمہ یاد کریں، ان کا ترجمہ سنیں گے، ہر صورت میں سنیں گے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، جب میرا انٹرویو ہوا تھا تو مجھ سے پہلے جو ایک لڑکا انٹرویو دے کے آیا تو اس کو پسینے میں ایسے شرابور تھا، اتنا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا حشر ہوا اس کے ساتھ. تو باہر نکلتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سے انہوں نے کیا پوچھا ہے، آپ اتنے پریشان ہو. کہتا ہے یار وہ تو ترجمہ سنتے ہیں، انہوں نے تو ترجمہ 2-3 جگہ سے سنا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ اس کو ترجمہ نہیں آیا تھا. تو لہٰذا اب آپ کو اگر ترجمہ نہیں آئے گا، مجھ سے بھی انہوں نے 4 جگہ سے ترجمہ سنا، اور پھر ترجمے سے آگے انہوں نے پھر کویشچن ساتھ جو کیے. مثلا اس میں بھی فرض کر لیں، میں آپ کے سامنے ایک دو مثال رکھتا ہوں. انزلنا الحدید فی، اس وقت سورۃ الحدید بھی اس میں شامل تھی، فیہ باس شدید، کہ ہم نے لوہا اتارا اس میں سختی ہے. اب یہ ہے کہ وہ 7 سوال کے یہ لوہا کے آسمان سے اتارا تھا جیسے کوئی،
تو اب آپ نے اس کو کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ معدنیات میں سے ہے، اور انسانی تخلیق سے پہلے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی کی ضروریات کے مطابق پیدا کی۔ تو اب اس کے اندر جو چیئرمین ہوتا ہے وہ جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں وہ درمیان سے سوال کر دیتا ہے۔ مثلا اسی طریقے سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اس کی ترجمہ کریں جی، ترجمہ کیا کہ سزا چور اور چورنی کی، یعنی مرد اور عورت کی سزا کیا ہے، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ جو اب آپ یہاں پہ فقہی مسئلہ آ گیا کہ جی ہاتھ کاٹنے ہیں تو کتنے کی چوری کی ہو، تو 10 درہم کی کم سے کم چوری کی ہو۔ اب 10 درہم کن کے نزدیک ہیں جی؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہیں۔ اچھا یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ نے یہ 10 درہم پڑھے ہیں تو یہ کون سی کتاب سے پڑھے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ یہ دیکھیں یہ کویشچن میں سے کویشچن کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو کتاب میں سے پڑھی ہے جو گائیڈ بک ہے، یہ جو آپ دیں گے نہیں، آپ کہیں گے میں نے ہدایہ سے پڑھی ہے، ان کی یہ کتاب ہے جو فقہائے احناف کی بڑی معروف کتاب ہے، وہاں سے پڑھی ہے۔ یا اگر کوئی درسیات پڑھنے والے ہیں وہ تو 2-3 کتابوں کے نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو باہر والے ہیں جنہوں نے درسیات وہ ایک کتاب کا ہی نام لے لیں۔ اب الہدایہ علامہ مرغینانی کی، وہ کن کی کتاب ہے؟ علامہ مرغینانی کی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے سوالوں کو تیار کرنے کا کہ آپ ہر حوالے سے تیار رہیں۔ ترجمہ لازمی یاد کریں، ان چاروں صورتوں کا پڑھنا شروع کر دیں، اور ان ترجمہ پڑھتے ہوئے جو آیات ہیں نا جس کے اندر فقہی مسائل آ رہے ہیں وہ فقہی مسائل کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھیں۔ مثلا سورۃ المائدہ پڑھ رہے ہیں آپ تو وہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردۃ والنطق، یہ ساری آیت میں آگے جو جانور حرام ہیں۔ اسی طرح آگے آ جاتا ہے شکاری جو ہے وہ شکاری جانور کو پالنے کے اصول کیا ہیں، جب آپ شکار کے لیے چھوڑتے ہیں تو کیا کیا آپ اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے اندر وضو کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، چوری کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، شراب کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ اہم ٹاپکس ہیں اور ان کے بارے میں ہی زیادہ تر پوچھتے ہیں، اور یعنی جو غیر معروف سوال نہیں ہوتے، صرف یہ ہے وہ پرکھنا جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو اس نے واقعی پڑھا ہے، اس کو کانسیپٹ کلیئر ہیں۔ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے اور تکے لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ پھنستے جائیں گے، پھر آپ اور پھنستے جائیں گے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو ہمارے سلیبس میں مختلف یونیورسٹیوں کے سلیبس میں صورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کی مختصر تشریحات وہ اب لمبی تو کرنی نہیں ہے آپ کو نا، بلکہ ترجمہ کرتے جائیں گے تو وہ ساتھ وہ بھی آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ نے کوئی 20 نمبر کا سوال تو لکھنا نہیں ہے، آپ نے ان کے سوال کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کوئی تفسیر بھی پڑھی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور لازمی پوچھیں گے آپ نے کون سی تفسیر پڑھی ہے۔ اب کم سے کم جو ہے نا آپ کو 2-3 تفسیروں کے اچھے نام اور مفسرین کا تعارف اور تفاسیر کا تعارف ہونا چاہیے۔ میں نے ضیاء القرآن پڑھی ہے، میں نے تفہیم القرآن پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کوئی بڑی تفسیر کا نام لے لیتے ہیں جس کی جلد ہی 15-20 ہے تو وہ کیسے آپ نے پڑھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ یا پھر ساری ظاہر نہیں بھی پڑھی تو میں نے اس میں سے چیدہ صورتوں کے بارے میں پڑھی ہے۔ تو آپ جو عصر حاضر کے جو تفاسیر ہیں ان میں سے 2-3 تفاسیر کے نام یاد کر لیں اور ان کے مصنفین کا نام یاد کر لیں، ان کی جلدیں کتنی ہیں، کس زبان میں وہ تفسیر لکھی گئی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کوئی تفسیر کا نام لے کر وہ تفسیر بالرائے ہے یا تفسیر بالمعصور ہے۔ پھر اور چیز کہ یہ تفسیر جو ہے اس کا معروف نام تو ہے تفسیر بیضاوی، ٹھیک ہے، تو اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ تو یہ ہیں چیزیں، طریقہ کار، اور پھر یہ تفسیر کس اسلوب میں لکھی گئی، شان نزول، یعنی اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی مفسر کا اپنا انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی شان نزول بیان کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی فقہی تفسیر ہے، کلامی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ یا سائنسی تفسیر ہے یا تاریخی تفسیر ہے، تو احکامی تفسیر ہے۔ یہ کون سی تفسیر ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے جساس القرآن جو ہے وہ ایک جو ہے نا فقہی مسائل اس کے اندر بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں امام جساس نے۔ احکام القرآن ان کی تفسیر ہے، احکام القرآن امام جساس کی۔ تو اسی طریقے سے باقی جو تفاسیر ہیں ان کے اندر جو ہے مسائل کس نوعیت کے ہیں اور اسلوب کیا ہے، ان کو تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔
کوئی بھی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کو اسلوب، طریقہ کار، کتابوں کے تعارف بہت سارا پوچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں کتابیں پڑھنے کا جو ذوق ہی ختم ہو چکا ہے، تو یہی وہ پرکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضمنی قسم کے بھی سوال کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے۔ مثلاً چونکہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ سے کہے جی ایک مثلاً ایک سوال ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، الحج اشہر، ہاں جی پوچھے گا آپ جی یہ اشہر کون سا صیغہ ہے، افعل کے وزن پہ ہے، یہ مہینے یعنی جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا جمع، عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کا ہونا ضروری ہے، 2 کے لیے تثنیہ استعمال ہوتا ہے، تو حج کا مہینہ تو ایک ہوتا ہے، تو یہ 3 مہینے کہاں سے آ گئے؟ اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یعنی اس کے اندر ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ تینوں کو شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ سفر اس کے لیے سفر پہ لوگ چلے جاتے ہیں، پہلے مہینہ پہلے جاتے ہیں، پھر بعد میں واپس آتے ہیں، وہ تو حالت سفر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ آپ خود سوال کریٹ کریں، اور کہ اس کو اس نوعیت سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے سلیبس پر کمانڈ حاصل ہونی چاہیے، گرفت ہونی چاہیے، تو پھر آپ بے دھڑک ہو کر جائیں، اور پھر آپ